देंगे, आप इलेक्शन लड़िए। उसने कहा भुट्टो साहब दोस्ती अपनी जगह पे, समुंदर दरिया में नहीं जाते, आप किस टिकट की बात कर रहे हैं। और वली खान के बारे में ये कहते थे, जब अपने चले गए अपने नेशनल अवामी पार्टी में, जिनकी दूसरी मोहब्बत थी, तो वली खान और भुट्टो की बात होती थी, तो भुट्टो कहता होता था वली खान को, वली खान साहब ये दिन को आपकी पार्टी में होते हैं, रात को मेरी पार्टी में होते हैं। ये उसका जिक्र कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपको याद हो कि उसी तरह भुट्टो के दौर में जो जुल्म हुआ, एक हमारी हिंदुस्तान के हमारे साथियों को शायद पता न हो, हमारी एक एक्ट्रेस थी, मुमताज उनका नाम था। ये जबरदस्ती उसको लाड़काना ले जाके उससे रक्स करवाना चाहते थे या जो भी बदमाशियां करना चाहते थे, और उसने इनकार कर दिया था। उसने हबीब जालम ने लिखा था लाड़काने चलो वरना थाने चलो, ये उनकी बड़ी मशहूर नज़म थी। उसके बाद क्या है कि अगर जो सबसे बड़ी बात है कि भुट्टो के दौर में, क्योंकि ये जो है अपने, एक और बात मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि हबीब जालम वाहिद आदमी था मेरा ख्याल में, क्योंकि ये बलोच जो है ना, डॉक्टर साहब ने जो कहा कि हमें तारीख के धारे के उलट करते हैं, ये इससे इकरार करता हूँ, मगर ये मुतासर भी बहुत कम होते हैं, कम लोगों से होते हैं। हबीब जालम वाहिद आदमी था जिसने बलोचों को मुतासर किया, वाहिद आदमी इंसानी तारीख में, कि इसके नाम से हबीब जालम के नाम से लोगों ने अपने नाम रखे। वो लोगों नहीं, एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा जिनको हाल ही में कत्ल किया गया, उनका नाम हबीब जालम। इससे बड़ी और कोई अकीदत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हबीब जालम वाहिद आदमी था जब सबसे पहले उसने बलूचिस्तान के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ बात की थी कि उठो पंजाब के लोगों, बलूचिस्तान चलता है, बलूचिस्तान चलता है तो पाकिस्तान चलता है। दूसरी बड़ी बात कि इसी तरह पठानों को भी मुतासर किया, नेशनल अवामी पार्टी में रहे और मरते दम तक रहे। इलेक्शन भी उनके टिकट पे लड़ा, हार गए, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मार्क्सिस्ट अखबार आजाद ने खबर लगाई थी कि शायर हार गया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भुट्टो के दौर में भी उन्होंने सख्त बातें की और उसके खिलाफ लिखा और जेल में रहे। बेनजीर का दौर आया तो फिर लिखा कि नजा अमलिया, पंजाबी में है, शायद आपको समझता है अपने जहाँ से, नजा अमरीका नाल कोड़े एक गल न देवी टाल कोड़े जी। और फिर लिखा था कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, ये उसके दौर में था। एक बात और उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हबीब जालम पाकिस्तान का वाहिद इंसान है, वाहिद शायर है, जिसकी पाकिस्तान के तमाम हल्कों ने दिल से अकीदत किया, इज्जत किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल की बात नहीं है, गाजी हुसैन अहमद था, फाशिस्ट जमात इस्लामी का जो रहनुमा रहा, वो कहता है कि हबीब जालम जो है वो दरवेश है और ये काम सिर्फ दरवेश ही कर सकते हैं। एक उनके बारे में बात कहूंगा, या किसी ने नाम दिया था कि जब हबीब जालिम साहब के, मुझे कुछ लिखिए मैंने बातें वैसे याद आती गई, इसमें कोई रक्त खुद ढूंढ लीजिए कि हबीब जालिम साहब सारी जिंदगी जिद्दोजहद करते रहे, हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया। आवाज बुलंद करना एक बात है, उसके बारे में जब उनकी डेथ हो गई थी तो वो जो गस्सान था वो उनका मुंह बंद कर रहा था, वो जो पट्टी से बांधते हैं, तो मुंह बंद करने में दिक्कत पैदा हो रही थी। तो किसी ने कहा कि सारी जिंदगी जिसका कोई मुंह बंद नहीं कर सकते, अब हम अगली बात क्या है जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के साथी बैठे हैं, उनके बारे में भी दो बातें कहता हूँ। उन्होंने एक नज़्म लिखी थी कि हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है। ये शायद दोनों मुल्कों में से ये कम शायर है जो इस तरह की बात कर सकते हैं। एक दफा उनको अली सरदार जाफरी ने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें हुकूमतें तंग करती है, तुम हिंदुस्तान आ जाओ, जेल में डाल देते हैं। तो जालिम ने क्या जवाब दिया था कि पंडित और मुल्ला में क्या फर्क है? अगर जेल ही काटनी है तो पाकिस्तान में क्यों ना हो? तीसरी बात जो हम करना चाहते हैं, जो बार बार मैं कहता हूं, वो ये है कि ये कौन सी ऐसी वजह थी कि हाँ कहा ये जा रहा है कि भाई कि वो मज़ामत की शायरी करते थे। मज़ामत की शायरी तो और भी लोग करते रहे, शायद कुछ और लोगों ने भी कहा हो, किसी भी वाक़े के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल दिया हो, मगर हबीब जालिम के अंदर कौन सी ऐसी बात थी? हबीब जालिम के अंदर बुनियादी बात थी कि उनका नजरिया,
اور جس شاعر کے پاس، جس ادیب کے پاس ہم سمجھتے ہیں کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ کوئی شاعری کر ہی نہیں سکتا. ایک معمولی واقعے پہ یا کسی بڑے واقعے پہ آپ اپنا ریئیکشن تو دے سکتے ہیں، مگر اگر آپ کے پاس ریئیکشن کے بعد اس کو تبدیل کرنے کا نظریہ موجود نہیں ہے تو یہ آپ کی شاعری نہیں رہے. مجھے جیسے آج میں نے یہاں پہ کوئی شاعری سنی ہے، میں قطعاً کوئی متاثر نہیں ہوا اس حوالے سے، کیونکہ یہ میرا پہلا موقع تھا کسی مشاعرے میں آنے پہ. بہت تکلیف بھی ہوئی مجھے کہ یہ جو تاخیر سے ہوا، یہ اتنی بڑی تکلیف ہے مجھے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے کہ 7:30 کا وقت ہے اور ہمارے وکیل صاحب 10 بجے آ رہے ہیں. وکیل صاحب کا ہے، ہاں دیکھو نہیں آپ دلیل نہیں دیں گے، یہ ہاں یہ کورٹ نہیں ہے، آپ کو موقع دیا جائے. بنیادی بات کیا ہے کہ شاعری کے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو گلوبلائزیشن کا دور ہے، گلوبلائزیشن کے دور میں کیسی شاعری ہونی چاہیے؟ یا ہوا کی شاعری ہونی چاہیے یا زمین کی شاعری ہونی چاہیے؟ بنیادی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کی شاعری اپنے موضوع کے اعتبار سے مقامی ہو، مگر اپنے پیغام کے اعتبار سے اس کو عالمی ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاعری میں سمجھتا ہوں اردو کی شاعری تو شاید جالب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد تو کوئی ہمیں شاعری نظر نہیں آتی ہے. تیسری بات کیا ہے کہ جناب یہ شاعری اور اردو شاعری خاص طور پر یہ ایک مرتی ہوئی تہذیب کا اظہار ہے. یہ تہذیب مر رہی ہے، مشاعرہ مر رہا ہے. اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو اپنے عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جیسے ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ امریکہ وہ آ کے ریمنڈ ڈیوس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور آپ ہمیں گلو بلبل کی باتیں سنا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. موجودی شاعر کا بنیادی کام کیا ہے کہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہنا، اس باخبر رہتے ہوئے اپنے کلام کے ذریعے معاشرے کو تبدیل کرنے میں اپنا رول ادا کرنا. اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو یہ ری کرنا بند کر دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ اور کام کر لیں، اور بڑے اچھے اچھے کام ہیں مشہور ہونے کے لیے. مشہور ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی حرکتیں کی جائیں، اور بھی کچھ کام کیے جا سکتے ہیں. اچھا، تیسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج ہم نے کارل مارکس کے حوالے سے بات کی کہ حبیب جالب بھی انہی سے روشنی لیتے تھے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کلیمے بے تجلی مسیح بے سلیب، نیز پیغمبر نہ دارت در بغل دارت کتاب. میری فارسی بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، بہت پرانے بچپن میں ہم پڑھتے تھے وہی سندھی کی. وہ ایسا پیغمبر تھا جس میں کتاب نہیں اتری، صرف نیز پیغمبر نہ دارت در بغل دارت کتاب. کلیم بے تجلی، ایسا کلیم ہے جس میں تجلی. مسیح بے سلیب. آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی جی، آپ عیسیٰ صاحب ہے نا یہ. تو ان کی بنیادی بات کیا تھی کہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈارون نے ایک نظریہ ارتقا پیش کیا تھا، تاریخ میں بڑا اس کا مقام ہے. اس طرح کارل مارکس نے انسان کے ارتقا کی تاریخ بیان کی ہے، جس کی بنیاد وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر سرگرمی کی بنیاد معیشت ہوتی ہے. آپ کا ادب، آپ کی صحافت، آپ کا مذہب، آپ کا کلچر، ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ معیشت ہے. اگر اس نقطے کو آپ سمجھ جائیں اور اس کو تبدیل کرنا، اور جس طبقے کے ہاتھ میں معیشت ہوتی ہے اسی کے طبقے کے ہاتھ میں سیاست ہوتی ہے، اسی طبقے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بنیادی بات ہے آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. شاعروں کا مسئلہ کیا ہے کہ شاعروں کے بارے میں کہا تھا کہ عبد الوہاب بیاتی تھے عراق کے بڑے شاعر. ایک شاعری کا کردار یہ بھی ہے کہ میرے وطن یہ عجیب قصہ ہے کہ مرد میدان تو کھیت رہتے ہیں اور شاعر حسب سابق زمین کے سینے میں رواں دوا ہے. آپ کو یہ شاعری کرنی ہے یا آپ کو حبیب جالب بننا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. حبیب جالب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس کو بھلا بھی دیں، تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی، تاریخ اس کو کبھی نہیں بھولے. اچھا، نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کسی ساتھی نے بات کی تھی کہ وہ ان کے پاس گیا تھا، وہ اپنا گجرات کا ہمارے ایک لٹیرے ہیں کیا کہتے ہیں، حبیب جالب کی بیوی کو بھی سرکار نے پیسے دیے کہ آپ یہ لے لیں 75 لاکھ اور بلا. اس نے کہا تو ساری زندگی میرے خاوند نے کام نہیں کیا، میں وہ کرنے والی. یعنی اس کی بیوی دیکھیں کتنی گریٹ عورت ہے. اب اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے.
عیسیٰ کتنا اور وقت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آخری بات کرتا ہوں اب. آخری بات کر کے پھر بند کرتے ہیں کیونکہ 10:30 ہو رہا ہے. آخری بات کیا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے ساتھی نے بھی کہا کہ ہر چیز کا اندر کسی نے نظم میں بھی اپنے اشارہ کیا کہ ہماری ہر چیز جو ہے چھین لی جاتی ہے ہمارے ساتھ. ان کے علاوہ جو اب سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران ٹولے نے ہمارے ادب کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ شہباز شریف جو ہے وہ حبیب جانب کی نظریں پڑھتا ہے. شرم کی بات ہے کہ جن لٹیروں کے خلاف اس نے لکھا، لٹیرے وہ نظریں پڑھ رہے ہیں. یعنی ہمارا ادب بھی چھین دے سکتے ہیں. بنیادی انسانی بات ہے کہ انسانی تاریخ میں ادب، شاعری، صحافت، ثقافت، آرٹ وہ صرف اور صرف ہوگا جو بائیں بازو کا، جو مذہبت کا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ادب نہیں ہے، نہ کوئی ادب زندہ رہا ہے نہ زندہ رہے گا. بنیادی بات ہے مذہبت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں مذہبت کے ساتھ معاشرہ آگے بڑھتا ہے، طبقات کے ٹکراؤ سے آگے بڑھتا ہے، اس کے بغیر نہیں بڑھتا. وہ لوگ، وہ حکمران، وہ ادیب اور وہ شاعر جو سمجھتے ہیں کہ مختلف طبقات کا اتحاد ہو سکتا ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے. پوری انسانی تاریخ 5000 سال کی اس بات پہ متفق ہے کہ پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ طبقات کے ٹکراؤ کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں. یہاں ہمارے ساتھی شاعر بیٹھے ہیں، ہمارے سیاسی دوست بیٹھے ہیں، کہ آپ خود کہاں پہ کھڑے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نے کہا عالمی گلوبلائزیشن جس کا سب سے بڑا جو دنیا بھر کا سب سے بڑا غنڈہ ہے جس کا نام ہے امریکہ، اور باقی جو حکمران ہیں اس کے پالتو کتے ہیں، وہ کس طرح سے دنیا کے کلچر کو، ادب کو، ہر چیز کو مٹا دینا چاہتے ہیں. آپ کو اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے. اگر آپ یہ سب کام نہیں کرتے تو میرا خیال میں آپ شادولے کے چوہے بن جائیں، وہی زیادہ بہتر ہے. ابھی جانب کے انتقال کے بعد بہت سے شاعروں کو لوگوں نے پوچھا ابھی جانب صاحب کے بارے میں، تو قصیم سپاہی کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم کیا شاعر ہیں. تو ابھی جانب کا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ یار ہم تو صرف شاعری کرتے تھے. اب جب شاعری کرتے تھے تو ابھی جانب صاحب بیچارے جیل میں ہوتے تھے. یہ وہ ابھی جانب تھے کہ آپ شاعر تھے، تو جیل میں کس نے کیا، نہ کوئی مطلب